بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 25ویں آیت سے شروع کریں گے سورہ ال عمران کی۔ 25ویں آیت بالکل واضح ہے، اس میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ جو بھی اعمال لے کے آئے گا اس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر جو 26ویں آیت ہے، 26ویں آیت میں اللہ پاک نے اقتدار کے بارے میں ایک بات بالکل واضح کی ہے، وہ یہ کہ اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ اس میں ایک تو اشارہ واضح ہے، سب کے لیے ہے، وہ یہ کہ جتنی بھی بادشاہی ہے، جو بھی سلطنتیں ہیں، سب اللہ کی ہیں۔ ہمیں اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ ایک وقتی طور پہ ملتی ہے، وہ ایک ذمہ داری کے لیے ملتی ہے۔ ہم اس کے کوئی مالک نہیں بن کے بیٹھ جاتے، ہم نے اس کی ذمہ داری ادا کرنی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں اقتدار دیا ہے، اور اگر ہم اس کی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو اللہ پاک اس اقتدار کو چھین لے گا۔ اور دوسری یہ جو آیت ہے، یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے عرب میں نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ ال عمران جو ہے یہ یہود و نصارہ دونوں پہ اتمام حجت کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ۔ اور اس میں اس آیات میں اللہ پاک نے یہ جو بنی اسماعیل ہیں ان کو ایک عظیم بشارت دی تھی۔ بنی اسماعیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے دو بچے تھے، حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق کو فلسطین میں انہوں نے بسایا تھا، اور پھر جتنے بھی پیغمبر آئے وہ بنی اسرائیل میں سے آئے، جو ان کی اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور جو بنی اسماعیل ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کو عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھر بھی بسایا، اور جو حضرت اسماعیل کی اولاد تھی یہ بنی اسماعیل کے نام سے جانی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ تو اب اللہ پاک جو اقتدار تھا وہ بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو دے رہے تھے، اور یہ آیات جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اب جو ہے وہ بنی اسرائیل کی کوئی بھی مخالفت اللہ پاک کے یہ فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ ان پہ در پہ پیغمبر آئے، ان پہ اللہ پاک نے اتنی رحمتیں نازل کی، ان پہ من و سلوہ اتارا، لیکن پھر بھی انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے اللہ کا جو حق ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ پاک نے بنی اسماعیل کو یہ اقتدار اب شفٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس آیت کی ہے۔ آج کے وقت کے حساب سے بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اقتدار اگر ہے تو وہ اللہ کا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور اس وقت بھی عرب کے پس منظر میں بھی کہ اللہ پاک نے ان سے یہ بالکل واضح کر دیا کہ اب ان سے یہ چھین کے اللہ پاک یہ اقتدار بنی اسماعیل کو دے دے گا۔ اور یہ پھر کچھ ہی سالوں کے بعد سب نے دیکھ بھی لیا کہ جو قرآن نے جو بیان کیا تھا وہ بالکل سچ ثابت ہو گیا۔ اور پھر جو 27ویں آیت ہے وہ یہ کہ اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، بے جان چیز سے جاندار برآمد کرتا ہے، جاندار سے بے جان نکالتا ہے۔ یہ اس میں بھی دو واضح باتیں، ایک تو یہ کہ ایک جو چیز دکھ رہی ہے جو اس کا مطلب ہے، جیسے جاندار سے بے جان نکالتا ہے، ایک مرغی جاندار ہے تو اس سے بے جان انڈا نکلتا ہے، بے جان انڈا ہے تو اس سے ایک جاندار چوزا نکل آتا ہے، مرغی کا بچہ۔ اور اسی طرح زندہ ماں کے پیٹ سے اللہ پاک مردہ بچے کو نکال دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں گزر جاتی ہے اور ایک بچہ زندہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ ہی ہے جو زندگی دینے پہ جو زندگی دے سکتا ہے کسی کو، اور وہ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ ایک تو یہ ہے اس کی، اور دوسری اس کی جو تمثیل ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فلسطین میں حضرت اسحاق کو اور بنی اسرائیل کو ادھر بچھایا تھا اور ان کو وہ والی جگہ دی تھی، تو وہ اب جو زمین تھی وہ سوکھ گئی ہے۔ اور یہ جو عرب تھا، یہ ایک مطلب اس میں کوئی بھی نبی نہیں آیا تھا ایک لمبا عرصہ، غالباً تقریباً 2000 سال تک۔ تو یہ جو سرزمین ہے یہ اب اس میں شگوفے نکل آئے، اور یہ جو ہے وہ جگہ ہے یہ جاندار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور وہ پھر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا تھا انہوں نے کہ وہ ایک تناور درخت بن کے ایک عالم کو اپنے سائے کی پناہ میں لینے والا تھا۔ تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک
تناور درخت کی صورت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ چھا گئی. اور پھر آپ آگے دیکھیں کہ آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو اللہ پاک نے جو دین کی دعوت تھی جو پوری دنیا میں پہنچا دی. تو یہ ہے اس کی جو 2 آیتیں ہیں ان کی تفسیر. اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.